بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 18 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے کون سا اسلام افضل ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم حدیث پیش کرتے ہیں، ترجمے کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویده، متفق علیہ۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام افضل ہے؟ فرمایا کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی سے رہیں، وہی اسلام افضل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں ایمان لے آئے۔ پہلے حبشے کی جانب ہجرت کی، اس کے بعد مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بصرے کا حاکم بنایا تھا۔ ہم حدیث کے راوی کے سلسلے میں ہم نے یہ بات بتائی ہے، حدیث کی تشریح اب کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، اگر ہر مسلمان اپنے مذہبی نام، یعنی مسلمان، ایک تو ہمارا ذاتی اپنا نام ہے، جیسے مثلا میرا نام غیاث ہے، غیاث احمد ہے، یہ میرا اپنا ایک ذاتی وجود ہے، میرا نام ہے، لیکن بحیثیت مذہب، ایک مذہب میں اسلام سے میری نسبت ہونے کی بنیاد پر میرا نام مسلمان ہے۔ تو ہم غور کریں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے لفظ پر ہم غور کریں، اور وہ جس مذہب سے تعلق ہمارا ہے وہ مذہب اسلام، اس اسلام کے لفظ پر بھی ہم غور کریں تو دونوں الفاظ کا تعلق، اسلام کا تعلق بھی اور مسلمان کا تعلق، ان دونوں کا تعلق سلامتی سے ہے، فرمانبرداری سے ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا تعلق دین اسلام سے ہے، اور اس مسلمان سے دوسروں کو سلامتی کے بجائے تکلیف پہنچ رہی ہو، اور وہ نام کا مسلمان اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو سلامتی اور عافیت اور نفع بخشی کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہو، تکلیف دے رہا ہو، اذیت پہنچا رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، تو اس کو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لینا ہی چاہیے کہ اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ اسلام سے اپنا تعلق رکھتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل و اعلیٰ یعنی معیاری اسلام کی تعریف یہ فرمائی کہ اس اسلام کے ماننے والے مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو سلامتی ہی سلامتی پہنچے، راحت ہی راحت پہنچے۔ یہاں یہ نکتہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کسی مسلمان کو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہوا دیکھا تو یہ فتویٰ نہ دے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان دوسروں کو تکلیف پہنچائے تو حقیقت میں وہ شرعی اعتبار سے مسلمان ہے، مگر عرف میں وہ اس بات کے لائق نہیں کہ اسے مسلمان کہا جائے۔ اس حدیث میں ہاتھ اور زبان دو چیزوں کا استعمال کیا ہے، من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو سلامتی ملے، عافیت ملے۔ اس حدیث میں ہاتھ سے پہلے زبان کا استعمال کیا گیا، من یدہ و لسانہ، من لسانہ و یدہ۔ کیوں پہلے زبان کا استعمال کیا گیا اور پھر ہاتھ کا استعمال کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ زبان کے ذریعے طے ہوتا ہے، پہلے زبان چلتی ہے، پھر ضرورت پڑنے پر ہاتھ چلتا ہے، اس لیے زبان کا ذکر پہلے کیا گیا اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں۔
اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہاتھ سے دی گئی تکلیف کا اثر جسم پر پڑتا ہے. میں نے کسی کو مارا تو ظاہر بات ہے کہ جس کو میں نے مارا ہے اس کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن زبان سے دی گئی تکلیف کا اثر دل پر پڑتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہاتھ کی چلی تلوار کا زخم سوکھ جاتا ہے، لیکن زبان کی وجہ سے جو دل کسی کا زخمی ہوا تو وہ جلد نہیں سوکھتا، وہ بار بار چنگا ہوتا ہے. بار بار یاد آتا ہے کہ فلاں نے مجھ کو فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی، میں ان کے گھر گیا تھا، مہمان تھا، انہوں نے جو ہے مجھ کو یہ بات کہی، مجھ سے یہ بات کہی. کہ دل جو زخمی ہوتا ہے وہ جلد نہیں سوکھتا، ہاتھ اور پیر جو زخمی ہوتے ہیں وہ بہت جلد سوکھ جاتے ہیں. اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کے استعمال کے سلسلے میں احتیاط کریں. زبان سے کسی بات کا کسی کے بارے میں منفی انداز میں کچھ بول دینا بہت آسان ہے، لیکن سامنے والے کو جو زخم پہنچتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے، اس کا جو دل ٹوٹتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی ازالہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ ان دونوں سے دوسروں کو نفع پہنچانے والا بنا دے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.